نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة وقال الله تعالى في مقام آخر الرجال قوامون على النساء صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین کرام، 8 مارچ کو عالمی سطح پر خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے دن منایا جاتا ہے، جس کو عام الفاظ میں یوم حقوق نسواں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور ہمارے ارض پاک میں کچھ ناعاقبت اندیش لوگ، کچھ عقل و فہم سے عاری لوگ اور کچھ ایسے لوگ جن کو عقل سمجھ تو ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ اس اتنے خوبصورت نعرے کی آڑ میں، حقوق نسواں کی آڑ میں، عورتوں کے حقوق کی آڑ میں ایسے کام کرتے ہیں، ایسے نعرے لگاتے ہیں، ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور ایسے پلے کارڈز بناتے ہیں کہ جن سے عورت تو کیا انسانیت بھی شرمسار رہتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے اور دین اسلام کی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، اور دین اسلام دین فطرت ہے۔ تو اسلام نے جتنی آزادی، جتنے حقوق عورت کو دیے ہیں، اللہ رب العالمین جو اس عورت کو پیدا کرنے والے ہیں وہ فرماتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان عورتوں کے وہی حقوق ہیں، ویسے ہی حقوق ہیں۔ علیہن بالمعروف، معروف کے مطابق، قانون کے مطابق، عرف عام کے مطابق جو ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ یہ ایک قانون قدرت ہے کہ ایک انسان کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ دوسرے کا حق ہوتا ہے، ایک انسان کے جو فرائض منصبی ہوتے ہیں وہ دوسرے انسان کے حقوق ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین یہاں پر فرماتے ہیں کہ عورتوں کے جیسے فرائض منصبی ہیں ویسے ہی ان کے حقوق بھی ہیں، یعنی عورت صرف کام کرنے کی مشین نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین نے عورتوں کے حقوق بھی ویسے ہی رکھے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ہاں ایک بات ضرور ہے، عورتوں کے حقوق ضرور ہے لیکن اللہ رب العالمین نے مردوں کو ان پر ایک درجہ فضیلت دی ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر نگران ہیں، نگہبان ہیں۔ جب مرد نگہبان ہے تو عورت ان کی محکوم ہے، ان کے ماتحت ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ جو حق نگران کو ہو وہی حق ماتحت کو بھی ہو۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے۔ اور جہاں تک حقوق کی بات ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کو بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان کے ذمہ داریاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے
زمانہ جاہلیت میں جیسے آج کی عورت کو بہت سے حقوق سے محروم کر کے روشن خیالی کا نام دیا جاتا ہے، اس وقت بھی عورتوں کو بہت سے حقوق سے محروم رکھا جاتا تھا، یہاں تک کہ جس کا بس چلتا تھا وہ بچی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اس عمل سے منع فرمایا بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جہاں قیامت کی ہولناکیاں ذکر فرمائی ہیں، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، اللہ رب العالمین قیامت کی ہولناکیاں ذکر کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ قیامت کی ہولناکیوں میں سے ایک ہولناکی یہ بھی ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب اللہ رب العالمین مولود زندہ گاڑی ہوئی بچی سے پوچھیں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ آیات نازل کر کے فرما دیا ہے کہ جتنی سخت قیامت کی ہولناکیاں ہیں، انہی ہولناکیوں میں سے ایک سخت ترین جواب یہ بھی دینا پڑے گا کہ اپنی بچی کو زندہ درگور کیوں کیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے حقوق عورتوں کے بیان فرمائے ہیں۔ سر دست بچیوں کے بیٹیوں کے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقوق بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وہ بندہ جس کو اللہ رب العالمین نے 2 بیٹیاں عطا فرمائی ہوں اور اس نے ان کی اچھی طرح پرورش کی ہو حتیٰ کہ وہ بلوغت تک پہنچ گئی ہوں، تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کو میرے ساتھ ایسے فرمائیں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ اللہ کے نبی نے 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے قربت کا فاصلہ سمجھایا کہ میرے کتنے قریب ہوگا۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک ہیں اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے۔ تو جس معاشرے میں جس نبی نے 2 بیٹیوں کی پرورش پر جنت کی بشارت اور اپنے قرب کی بشارت دی ہو، اس نبی نے عورتوں کے حقوق کا کہاں تک تحفظ کیا ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جس انسان کے ہاں بیٹیاں ہوں گی اور اس نے ان کی پرورش کی ہوگی، وہ بیٹیاں اس کے اور دوزخ کے درمیان آڑ بن جائیں گی۔ تو اتنی ترغیب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کی پرورش پر بچیوں کی پرورش کی دی ہے اور اتنے انعامات بتائے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب یہی بچیاں جوان ہو جاتی ہیں، اللہ رب العالمین نے پھر بھی ان کا خیال کیا ہے۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم غور سے مطالعہ فرمائیں، غور سے اس کی تعلیمات کا جائزہ لیں، تو یہی بچیاں جب جوان ہو جاتی ہیں تو معاشرے کے اندر اللہ رب العالمین نے معیشت کی کوئی ذمہ داری ان پر نہیں ڈالی۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت نے عورتوں کو وراثت سے حق دیا اور اس کے بدلے میں عورتوں سے کسی بات کا مطالبہ نہیں کیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی گھر میں والد بیمار ہو جائے، والدہ بیمار ہو جائے، تو اس کو ہسپتال تک لے کر جانے کی ذمہ داری مرد کی ہے، اور کبھی بھی کسی مرد نے اپنی بہن سے یہ نہیں کہا کہ جیسے یہ میرے والد ہیں، میری والدہ ہے، تیرے بھی تو والد ہیں، تیری بھی تو والدہ ہے، میرا اتنا خرچہ ہوا ہے، تو بھی اس میں شریک ہے۔ کبھی بھی نہیں کہا، اور نہ شریعت نے یہ حق دیا ہے۔ ہاں، یہ حق شریعت نے ضرور دیا ہے کہ اگر والدین فوت ہو جاتے ہیں
وراثت سے بچیوں کو حق ضرور دو گے، لیکن بچیوں کے ذمے کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ پھر اگر کسی کا کوئی بچہ بیمار ہو جاتا ہے یا اس کا کوئی اور اخراجات کا مسئلہ ہے، سکول کی فیس ہے یا عید وغیرہ پر جو اخراجات ہوتے ہیں، کھانے پینے کا خرچہ ہے، دیگر معاملات ہیں، کبھی بھی کسی مرد نے یہ نہیں کہا کسی عورت سے کہ جیسے یہ میرا بیٹا ہے ویسے تیرا بھی تو بیٹا ہے، تو اللہ نے وراثت میں تجھے بھی حقدار بنایا ہے، میں بھی اپنے والدین کی وراثت کا حقدار ہوں، تو یہ بچے ہماری وراثت کے جب حقدار ہیں تو آج اس بچے کی یہ ضرورت ہے، اس میں تو بھی میرے ساتھ حصہ ڈالے گی۔ ایسے کبھی نہیں ہوا، بلکہ ہمیشہ والد ہی اٹھ کر یہ ساری ذمہ داریاں اٹھاتا ہے، اور اس چیز کو اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ رب العالمین نے مردوں کو عورتوں پر نگران بنایا ہے۔ نگران کا کام ہوتا ہے حالات کو سنبھالنا، نگران کا کام ہوتا ہے ہر چیز کا بندوبست کرنا، اور نگران چونکہ مرد ہے اس لیے یہ مرد کا کام ہے۔ تو جب ساری نگرانی کرتے ہوئے مرد کی ذمہ داری مرد احسن طریقے سے نبھاتا ہے، عورت کو وراثت سے حصہ ملتا ہے، گھر میں اس پر کسی طرح کی کوئی معاشی ذمہ داری نہیں ہے، تو اس کے بعد عورت کون سے حقوق کا مطالبہ کر سکتی ہے؟ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو تمام حقوق دیے ہیں جن کی وہ حقدار ہے۔ چنانچہ اپنے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک کڑی دھوپ میں مرد کام کرتا ہے، جو اس کو مزدوری ملتی ہے وہ لا کر اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی بھی گھر میں آپ گئے ہوں اور وہاں جو کمانے والا مرد ہے اس کے جسم پر پہنا ہوا کپڑا اس کی بیوی کے پہنے ہوئے کپڑوں سے زیادہ مہنگا ہو، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ایسا کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ مرد کے پاؤں میں پہنی ہوئی جوتی اس کی بیوی کے پاؤں میں پہنی ہوئی جوتی سے مہنگی ہو، حالانکہ کماتا مرد ہے۔ پھر بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، مرد کی میں نے فطرت بنائی ہے، یہ نگران ہے، یہ نگرانی کرے گا، پورے گھر کی دیکھ بھال کرے گا، اپنے آپ کو پیچھے رکھے گا۔ سارا دن دھوپ میں مرد کام کرتا ہے، اور جب بجلی کا بل آتا ہے یہ مرد نے کبھی بھی نہیں کہا گھر میں کہ میں تو سارا دن باہر ہوتا ہوں، پنکھے کے نیچے تو آپ لوگ ہوتے ہو، گھر میں تو آپ لوگ ہوتے ہو، تو بجلی کا بل تو آدھا دے دو۔ کبھی بھی مرد نے نہیں کہا، نہ کبھی کہے گا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فطرتاً مرد کو نگران بنایا ہے، اور یہ مرد کی فطرت میں داخل ہے کہ وہ اپنے گھر کی ضروریات جب تک پوری نہ کر لے اس کو سکون نہیں ملتا، اور اس کے گھر کی جتنی بھی ضروریات ہیں وہی اس عورت کے حقوق ہیں۔ ایک مرد عورت کے حقوق پورے کرتے کرتے ساری زندگی بتا دیتا ہے، ساری زندگی گزار دیتا ہے، اپنی ساری جوانی گزار دیتا ہے، لیکن اللہ کے حکم کے سامنے روگردانی نہیں کرتا۔ اللہ نے حکم دے دیا الرجال قوامون علی النساء کہ مردوں تم نگران ہو، گھر کا سارا کام یہ تم نے سنبھالنا ہے، گھر کی ساری ضروریات تم نے پوری کرنی ہے۔ پھر یہی مرد اور عورت جب شادی بیاہ کا وقت آتا ہے تو اللہ رب العالمین نے مرد کے ذمے مہر مقرر کیا ہے کہ مہر مرد دے گا، مرد کے ذمے مہر ہے، حق میں عورت کے ذمے نہیں ہے، عورت لے گی، مرد کو اللہ رب العالمین نے دینے والا بنایا ہے۔
اور یہ ساتھ فرما دیا کہ یہ حقوق العباد میں سے ہے، جب تک دو گے نہیں گناہگار ہو گے۔ پھر اس کے بعد شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر عورت کو کاروبار کرنے کی اجازت اللہ رب العالمین نے دی ہے، اور اس کا مشاہدہ ہم اپنی آنکھوں سے کرتے ہیں کہ ہمارے اپنے اس علاقے کے اندر کتنی عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے گھروں کے اندر دکان بنائی ہوئی ہے، کسی نے کپڑے رکھے ہوئے ہیں، کسی نے چوڑیاں رکھی ہوئی ہیں، کسی نے چھوٹے بچوں کے ریڈی میڈ سوٹ رکھے ہوئے ہیں، وہ کاروبار کر رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کی اجازت دی ہے، جب شریعت نے اجازت دی ہے تو مرد بھی منع نہیں کرتے، لیکن یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ جو عورت کاروبار کر رہی ہے کبھی اس کے بچوں نے یا اس کے میاں نے یا اس کے والد نے کہا ہو کہ تو کاروبار کر رہی ہے، تجھے اب تیرے خاوند کی کمائی سے حصہ نہیں ملے گا۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، وہ جو کماتی ہے کماتی رہے، جو بھی وہ کاروبار کرتی رہے، شریعت نے اس کو اجازت دے دی، لیکن اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی۔ پھر رہنے کے لیے گھر کے اخراجات، سکنا، نفقہ، عورت جتنی مرضی مالدار ہو، لیکن یہ اللہ رب العالمین نے مرد کے ذمہ رکھے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی عورت کاروبار کر رہی ہے یا کوئی عورت نوکری کر رہی ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کے ذمہ کوئی خرچہ رکھا ہو، ایسا نہیں ہے۔ مرد اگرچہ بے روزگار بھی ہو، لیکن یہ سکنا اور نفقہ، رہنے کے لیے گھر اور کرنے کے لیے خرچہ، یہ اللہ رب العالمین نے مرد کے ذمہ رکھا ہے، جتنی اس کی استطاعت ہے۔ اتنی زیادہ ذمہ داریاں مرد پر ڈالنے کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، یہ ساری ذمہ داریاں مرد کی ہیں، عورت کے ذمے صرف اپنے شوہر کی اطاعت ہے۔ ایک عورت کسی اللہ والے کے پاس گئی اور اس کو جا کر کہنے لگی کہ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اللہ رب العالمین نے مجھے تو خامن کے ماتحت کر دیا اور میرا خامن میری کسی بات کا، میرا ماتحت نہیں ہے، میری کسی بات کا پابند نہیں ہے۔ تو وہ اس کو سمجھانے لگا کہ دیکھو تمہارے کتنے بچے ہیں؟ وہ کہتی ہے کہ جی میرے 3 بیٹے ہیں یا 4 بیٹے ہیں۔ وہ اس کو فرمانے لگے کہ دیکھو ایک مرد کے ماتحت تمہیں اللہ رب العالمین نے کیا ہے، اور جو تمہارے 4-5 بچے ہیں وہ بھی تو مرد ہیں، ان مردوں کی جنت اللہ نے تیرے قدموں میں رکھی ہے، تو اس ایک مرد کو دیکھتی ہے، ان 5 کو نہیں دیکھتی۔ اللہ رب العالمین نے عورتوں کے حقوق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں جتنے عورت کے لیے ضروری تھے وہ اللہ رب العالمین نے عطا کر دیے۔ اب اس کے بعد اگر شریعت سے ہٹ کر عورت کسی چیز کا مطالبہ کرتی ہے تو وہ غلط ہے، کیونکہ شریعت نے کوئی ایسی اس پر پابندی نہیں لگائی کہ اس کے زندگی گزارنے میں کوئی مشکلات ہوں۔ کہیں بھی سفر کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے عورت کو اجازت دی ہے، لیکن صرف اتنی شرط لگا دی ہے کہ پردے میں جائے، پردے میں آئے۔ حج اور عمرہ کرنے کے لیے بیرون ملک جانا چاہتی ہے، اللہ رب العالمین نے اجازت دے دی ہے، صرف اتنی شرط لگا دی ہے کہ ساتھ اپنے محرم کو لے کر جائے۔ اور جب شادی بیاہ کا وقت آتا ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرے بندو، جب تک یہ عورت اپنے منہ سے نہیں کہے گی کہ مجھے قبول ہے، یاد رکھو نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ یا تو اپنے منہ سے کہے گی کہ مجھے یہ نکاح قبول ہے، یا اپنے والد کو، والدہ کو، بھائی کو اجازت دے گی کہ آپ کو میں اجازت دیتی ہوں، آپ میری طرف سے اس عقد کو قبول کرو۔ لیکن جب تک اس کی اجازت نہیں ہوگی یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے نکاح میں اس کو اتنی چھوٹ دی ہے کہ سارا خاندان
بچی راضی نہ ہو، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ نکاح نہیں ہوگا۔ اس کو اجازت دی ہے کہ جہاں وہ کرنا چاہتی ہے وہ نکاح کر لے، لیکن ساتھ صرف ایک شرط لگا دی کہ جس نے تجھے پیدا کر کے بڑا کیا ہے اس کا خیال کر لے، اس کی رضامندی حاصل کر لے۔ اگر وہ راضی ہے تو مرضی تیری ہی ہوگی، جہاں تیرا دل کرے گا تو وہاں زندگی گزار۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ماں بننے کے بعد عورت کے ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین جو بچے کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھتی ہے اس کا ذکر کیا ہے، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، 2 سال تجھے دودھ پلاتی ہے۔ یہ سارے اللہ رب العالمین نے ایک عورت کے احسان گنوائے ہیں، گنوانے کے بعد فرمایا ہے یہ سارے اس لیے گنوا رہا ہوں انشکر لی، تاکہ تم میرا شکر ادا کر بندے، وَلِوَالِدَيْ، اور اپنے والدین کا شکر ادا کر۔ اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ رب العالمین نے ماں کی نافرمانی تم پر حرام قرار دی ہے۔ اتنے سارے حقوق اللہ رب العالمین نے عورت کو دیے ہیں، اور یہ ہمارا معاشرہ ان حقوق کی پاسداری کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شر پسند ہوتے ہیں، اور عورتوں کی حقوق کی آڑ میں 8 مارچ کو بہت ہی نازیبا قسم کے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں، پلے کارڈز بھی اٹھا کر لاتے ہیں، اور اس حقوق کی آڑ میں وہ بہت سارے اپنے ناپاک مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میری بہنوں، میری ماں، یہ بات یاد رکھو، اللہ نے جتنے تمہیں حقوق دیے ہیں دنیا کا کوئی قانون تمہیں نہ دے سکتا ہے اور نہ دے گا، کیونکہ دنیا کا قانون بنانے والا ایک مرد ہوگا، اور مرد کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرے گا کہ میں خود دھوپ میں جلتا رہوں اور وہ اے سی میں سوتی رہے اور بل میں ادا کروں۔ یہ مرد ایسا قانون نہیں بنے گا، یہ میرے اللہ نے آسمانوں سے اتارا ہے، تو اللہ کے قانون کے سامنے اپنے سروں کو جھکائے رکھو۔ اسی میں آپ کی بھی بھلائی ہے، آپ کے بچوں کی بھی بھلائی ہے، اور آپ کے پورے خاندان کی بھلائی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت